السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل اے الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، علماء کرام اور معزز سامعین، آج آپ کے یہاں جلسے کا آغاز ہے اور بحمد اللہ بہت سارے علماء آئے اور اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کے سامنے دین کی باتیں رکھیں، اور کل بھی جلسہ ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ علماء جہاں جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالی کی مہربانی اور رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں ابھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس بہت مختصر بات کر کے دعا ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس انسان کے اوپر جس نے پیسہ لگایا، وقت لگایا، صلاحیت اس میں خرچ کیا، اللہ کی رحمت اتر جاتی ہے اور شیطان کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور مسجد میں جانے کے بعد آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ گھر میں آپ نماز پڑھیے، گھر میں جو ہے کلام پاک کی تلاوت کیجیے، اور مسجد میں جا کر کے آپ نماز پڑھیے، کلام پاک کی تلاوت کیجیے، آسمان و زمین کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص ذکر فرمایا: فاذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ بھائیو، اس مشرقی دور میں ہم ایسے مشغول ہو گئے کہ ہم اللہ کو ہم بھول کر کے مادی چیز میں ایسے لگ گئے کہ ہمارے اوپر جو 5 وقت نماز فرض ہے اس کی بھی ہمیں توفیق نہیں، دل میں خوف نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ مادیات میں مشغول ہو کر کے ہم نے خدا کو بھلا دیا۔ اس دور میں خاص طور پر جو دجالی دور ہے، ایمان سوز دور ہے، ضروری ہے کہ ہم اللہ کی جو انہوں نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں۔ فرائض کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی، سنت مؤکدہ کی ادائیگی ہم مستعدی سے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں، تھوڑا سا۔ کیوں؟ ہم اگر اللہ کا ذکر تھوڑا سا ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے دل کے اندر اترے گی۔
اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے بتلایا ہے کہ نماز کی پابندی تو کریں ہی، فجر کی نماز کے بعد ایک اپنا معمول بنا لیں، تھوڑا سا، وہ کیا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کلام پاک کی تلاوت کر لیں۔ اگر بہتر ہو تو زیادہ نہیں، 100-200 مرتبہ کلمہ طیبہ کا تذکرہ پڑھیں اور تھوڑا سا زور سے ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق ہوئی، اے اللہ ہمیں اب یہاں سے جا کر دنیاوی کاموں میں لگنا ہے۔ حالانکہ یہ دنیاوی کام نہیں، اگر آپ اللہ کے بندے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس کے مطابق آپ روزی کمائیں گے۔ اے اللہ میں کھیتی باڑی کرنے جا رہا ہوں، ملازمت کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے میں اب جاؤں گا، آپ سے درخواست ہے مجھے گناہوں سے بچا لیجیے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتلایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے دیجیے گا۔ میں ایسا نہ کروں کہ حرام روزی کماؤں، کسی کو دھوکہ دوں، جھوٹ بولوں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پروانہ وار کی طریقے سے وضو کے پانی جو گر رہا تھا اس کو جو ہے لے کر کے اپنے جسموں میں مل رہے تھے، آپس میں لڑ بھی رہے تھے کہ میں لوں پانی، میں لوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھئی کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ یا اللہ برکت حاصل کرنے کے لیے، آپ سے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، تاکہ ہمیں آپ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اس لیے پانی کو جسم میں ہم لوگ مل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، فرمایا سنو، 3 کام اگر تم کرو گے تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ تو تم محبت کرنے کے لیے اس قسم کے کام کو کر رہے ہو، پانی کو اپنے جسم میں مل رہے ہو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرے گا اگر تم 3 کام کو کرو گے۔ صحابہ چونک گئے۔ آج صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آج کتابوں میں موجود ہے، اور قیامت تک کے وہ چیزیں صحابہ کی تعلیمات جو آپ سے سنا وہ آج رہیں گی اور امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور قیامت تک کے پہنچے گا۔ بعض ناعاقبت حضرات صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ بہرحال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام تم کرو گے اگر تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا ہے؟ نمبر 1، تم جو ہے جھوٹ نہیں بولو گے، ہر موقع پر جھوٹ سے تم پرہیز کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
چھوٹے بچے تھے، ایک قافلے کے ساتھ ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا، اور 40 اشرفی پیچھے عسکر کے پیچھے اور خوب اس طریقے سے دبا دیا، سی کر کے بیٹے کے حوالہ کیا کہ بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے، میری ایک نصیحت کو قبول کرنا، ایک نصیحت کو، وہ یہ جھوٹ مت بولنا۔ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے بغداد، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر لیا، سارا کا سارا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آیا حضرت کے پاس، بچے تھے، چہرہ دیکھا کہ ان کے پاس کیا ہوگا، پھر بھی پوچھا بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفی؟ کہ ہاں۔ اس ڈاکو کو تعجب ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور کہہ رہا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں۔ اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ دیکھیے حضرت اس کی بات کو سنیے، وہاں بھی بچہ کہہ رہا ہے، کون؟ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 40 اشرفیاں ہیں، کہاں پر ہے؟ بتایا کہ بیٹا تم جھوٹ بول کر کے تم اس 40 اشرفی کو بچا سکتے تھے، تم پر کوئی شک بھی نہیں کرتا، 40 اشرفی تمہارے بچ جاتے، آج کے 40 اشرفی نہیں، آج سے 400-500 سال پہلے کے۔ تو حضرت نے جواب دیا، ہاں میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں، میری والدہ نے ایک ہی نصیحت کی ہے، ایک ہی نصیحت، وہ یہ بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ جملہ کہنا تھا، اس ڈاکو کے سردار پر اثر ہوا، رونے لگا۔ یہ چھوٹا بچہ معصوم کس قدر اللہ کے نافرمانی سے بچ رہا ہے، اور والدہ نے جو نصیحت کی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ چاہے 40 اشرفی چلا جائے لیکن پھر بھی جو ہے یہ جھوٹ سے پرہیز کر رہا ہے۔ میں صبح سے لے کے شام تک اتنی پوری زندگی ہم نے نافرمانی میں گزاری، ایک اثر ہوا اور رونا شروع کر دیا، اور جتنے قافلے والے تھے ان تمام کے تمام قافلے والوں کے مال کو واپس کر دیا۔ کتابوں میں آتا ہے پھر ایک دن آیا، بڑے اولیاء اللہ بنے، سارے کے سارے ڈاکو اللہ کے سامنے توبہ کر کے اللہ کے نیک راستے میں لگ گئے۔ یہ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ بھائیو، جھوٹ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹ کے اندر بدبو ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے ایک میل دور وہ فرشتہ اس انسان سے ہٹ جاتا ہے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ بھائیو، آج ہم لوگ جس دور میں ہیں، آدمی کیا کہتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا۔ اس قدر جھوٹ عام ہو گیا ہے، اس قدر عام ہو گیا ہے، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا دوست آپ کا انتظار کر رہا ہے، کہاں؟ بہادر گنج میں، ابھی گھر ہی میں ہیں آپ، ابھی کہاں ہو؟ جلدی آ جاؤ۔
بھئی میں جو ہے شیتل نگر پہنچ گیا، بس آ ہی رہا ہوں۔ حالانکہ آپ شیتل نگر پہ کیا پہنچے، ابھی گھر ہی میں آپ لے رہے ہیں نام کہ میں شیتل نگر پہنچ گیا۔ یہ موبائل آپ کو جھوٹ سکھلا رہا ہے۔ بولو بھائی یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے۔ اس قسم کے کتنے آپ معاشرے میں آپ دیکھیے، یہ جھوٹ جو ہے آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب 3 باتوں میں سے پہلی بات، تم جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ کو چھوڑو، جھوٹ سے بچو۔ 3 باتوں میں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم 3 باتوں پر عمل کرو گے تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 1 فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنا۔ نمبر 2 میں فرمایا دیکھو دھوکہ دہی کسی سے بچنا، کسی کو دھوکہ مت دینا، دھوکہ دہی سے۔ آج بھی دیکھ لو بھائی کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، معمولی پیسوں میں انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اگلے کا۔ آج کل میں بھی کہہ رہا تھا موبائل نے جھوٹ سکھایا ہے۔ ہمارے مدرسے کے اسٹاف باتوں میں کیسے کیا، ان سے جو ہے آدھار کارڈ کا نمبر لیا، 60,000 ان کے اکاؤنٹ میں تھے، سارے پیسوں کو نکال لیے۔ ایک تو جھوٹ بھی ہوا، ایک دھوکہ بھی ہوا، یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا تمہارا جو پڑوسی ہے، پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، ضرورت ہو ان کی مدد کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرنے لگے کہ میں سمجھا کہ شاید پڑوسی بھی جو ہے مال کا حقدار ہو جائے گا، یعنی جس طریقے سے اولاد کو مال میراث میں ملتا ہے پڑوسی کو بھی شاید مل جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، خود اللہ محبت کرے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صبح کو آپ کچھ معمولات کریں، تسبیح کی پابندی کریں، زیادہ نہیں